یہودیوں میں بھی ایک بڑی شدید اندرونی کشاکش ہے. جیسے ہم مسلمانوں میں کچھ مسلمان وہ ہیں جو نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، دین سے انہیں تعلق ہے، کچھ وہ ہیں جو نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ، نام تو ان کے ہیں، محمد حسین ہے، غلام علی ہیں تو صحیح، سیکولر ذہن ہے، مادی پرستی ہے، کچھ نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ان کے ہاں بھی ہے. اصل یہودی جو ہے، عملی یہودی، اس کی شکل آپ نے اگر کبھی دیکھی ہو، اس کے سر کے اوپر اونچا ہیٹ ہوتا ہے کالا، ان کی زلفیں لمبی لمبی ہوتی ہیں، خاص طور پر یہ جو ہے گلپٹی کے بال، یہ قلمے جو ہیں یہ تو لا کے چھلے بنا کر بڑا خوبصورت سا جو ہے وہ ہار بناتے ہیں. لمبا کالا کوٹ پہنا ہوتا ہے، لمبی داڑھی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی، مصر میں جس کی لمبی داڑھی ہوتی تھی، اب کچھ حالات شاید بدل گئے، وہ سمجھتے تھے یہ یہودی ہے، یعنی لمبی داڑھی یہودی رکھتا تھا، مسلمان نہیں. مسلمان تو عرب صرف ٹوکن داڑھی رکھتے ہیں یا شیو کرتے ہیں، یا سعودیوں کی طرح صرف کوئی نشان چھوڑتے ہیں، اللہ اللہ خیر سے. لمبی داڑھی شعار جو ہے یہودیوں کا ہے. ایک انتہا پر تو یہ ہے، دوسری انتہا پر وہ ہیں جنہیں کسی شے سے غرض نہیں، شراب بھی پیتے ہیں، سب کچھ ہے، سور بھی کھاتے ہیں یہودی، بینکرز ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، سب کچھ ہیں. وہ زیادہ تر جو ہیں سیکولر ذہن کے. کچھ بیچ بیچ میں بھی ہے، جیسے یہ ایریل شیرون ہے، ویسے شیوڈ ہے، داڑھی تو نہیں ہے اس کے، لیکن سر پہ وہ ضرور وہ جو ہے اس کی ٹوپی سی آپ کو رکھی نظر آ جائے گی. یہ ہے درمیانی یہودی ہونے کا نشان، کہ ایک شعار انہوں نے اپنا جو ہے برقرار رکھا ہوا. وہ ایک ٹوپی چپکی ہوئی سے ہوتی ہے، وہ ٹوپی کیا ہوتی ہے پتہ نہیں، کیسے چکی رہتی ہے مجھے نہیں معلوم. یہ جو کشمکش ہے اس میں، جو زیادہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کی کہہ لیجیے، سیکولر اور مذہبی لوگوں کی کشمکش ہے، ان کے درمیان ایک کشاکش جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے. ایک چیز تو ان دونوں کے درمیان قدر مشترک ہے، پوری دنیا کی مالیات پر ہم تسلط کریں گے، قبضہ کریں گے، ڈومینیٹ کریں گے. لوگوں کو ہم بنا کر رکھ دیں گے حیوان، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں گی، انہی کا راج ہوگا، انہی کی حکومتیں ہوں گی، انڈسٹری انہی کے ہاتھ میں ہوگی. لوگ یا مزدوروں کی حیثیت سے کام کریں گے، یا تھوڑے سے مینیجرز ان میں سے بھی ہم لے کر کچھ تنخواہیں ان کو بھی دے دیں گے. باقی سود کے ذریعے سے ملائی ہم کھینچتے رہیں گے، مکھن ہمارے پاس آتا رہے گا. ورلڈ ڈومینیشن، اکنامک ڈومینیشن، یہ تو دونوں کے نزدیک متفق علیہ. سیکولر بھی چاہتے ہیں اور جو مذہبی یہودی وہ بھی چاہتے ہیں. اس کے بعد ایک اختلاف ہے. مذہبی یہودی یہ کہتا ہے ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور گریٹر اسرائیل وہ سارے علاقے ہیں جو ان کی تاریخ میں اسرائیل سلطنت کا حصہ رہے ہیں. حضرت یوسف کے زمانے میں یہودی جا کر آباد ہوئے مصر میں. جو ڈیلٹا کا علاقہ ہے، زرخیز ترین علاقہ جو ہے، جوشن کا علاقہ، وہ کہتے ہیں وہ ہمارا ہے، کئی سو برس ہمارے ہیں. صحرائے سینا ہمارا ہے، اس میں کوہ طور ہے جس پہ حضرت موسیٰ کا ہم کلام ہوئے اللہ سے، تورات ملی. اس میں 40 برس تک ہم بھٹکتے پھرے ہیں. صحرائے تی ہے یہ، یتیہون فی الارض 40 سنہ. پھر فلسطین تو خیر ہماری جدی پشتی جائیداد ہے، جاگیر ہے. پھر یہ عرب جو ہے یہ بھی مدینے تک ہمارا ہے، مدینے سمیت. ہمارے قبیلے وہاں تھے جہاں سے نکالا مسلمانوں نے. پورا عراق ہمارا ہے، پورا شام ہمارا ہے، اور ترکی کا بھی ایک علاقہ ہے ابتدائی، مشرقی جنوبی، وہ بھی ہمارا ہے. یہ ہے گریٹر اسرائیل کا نقشہ، یہ ہم نے بنانا ہے. جبکہ جو سیکولر ذہن کے لوگ کہتے ہیں کیا کرو گے اس کو بنا کے، اس میں جو عرب ہیں وہ تم سے لڑتے رہیں گے، تم انہیں مارو گے وہ تمہیں ماریں گے. اگر تم 10 مارو گے تو ایک تو وہ بھی ماریں گے نا تمہارا. ٹھیک ہے، فائدہ کیا ہے؟ اس کی بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ عرب اور اسرائیل مل کر، کزنز ہیں نا آپس میں. آپ کو معلوم ہے بل کلنٹن نے یہ الفاظ کہے تھے جب اسحاق ریبن سے معانقہ کرایا تھا شاہ حسین مرحوم کا، تو کیا کہا؟ یو آر کزنز. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں سے نسل ہے نا، حضرت اسماعیل سے عرب ہے، حضور ہے، اور حضرت اسحاق سے یہ بنی اسرائیل ہے، کزنز ہے. یو آر کزنز. تو ہم کزنز مل کر ایک اکنامک یونٹ بناتے ہیں، جیسے ایشیا پیسیفک ایک یونٹ بن گیا ہے، آسیان ایک یونٹ بن گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. پورا یورپ ایک یونٹ بن گیا ہے، ایک کرنسی بن گئی ہے. ہم اس پورے علاقے کو ایک اکنامک یونٹ بناتے ہیں. پیسہ اربوں کا ہوگا، ان کے پاس بہت دولت ہے.
تیل ان کا ہوگا، بہت تیل ہے ان کے پاس، مزدور ان کے ہوں گے، بڑی تعداد ہے ان کی، مینجمنٹ ہماری ہوگی، ٹیکنیکل نو ہاؤ ہمارا ہوگا، سائنسدان ہم ہوں گے، ملائی ہم کھاتے رہیں گے، چھاچھ ان کو دیتے رہیں گے۔ تو ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ گننے کی کیا ضرورت ہے؟ خام خواہ ان کی دشمنی مول لیں، زیادہ دشمنی بڑھائیں۔ یہ اس چھوٹے سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ہم گریٹر اسرائیل کو کیسے تسلیم کر لیں گے؟ یہ لہذا اس خیال کو دل سے نکالو۔ یہ اختلاف ہو گیا نمبر ایک، بہت بڑا اختلاف۔ لیکن نمبر دو، اس اختلاف میں اتفاق یہ پیدا کیا گیا، یہاں ایک بات ہم آپ کی مانتے ہیں، ہم کسی بھی پیس پروسیس میں یروشلم نہیں دیں گے ان کو، عربوں کو۔ یہ انڈیوائیڈڈ دارالخلافہ رہے گا اسرائیل کا۔ اور نمبر دو، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے۔ یہ مذہبی یہودیوں کو اتنی رشوت اگر وہ نہ دیں تو وہ ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ پورا پس منظر سمجھ لیجئے، اصل میں بٹوین دی لائنز سمجھے بغیر یہ خبریں جو آپ پڑھتے ہیں۔ ادھر امریکہ کا معاملہ کیا ہے؟ ایک طرف وہ پشت پناہ ہے، حمایتی ہے، پروٹیکٹر ہے، محافظ ہے اسرائیل کا۔ اسرائیل امریکہ ہی کی آؤٹ پوسٹ سمجھ لیجئے، اسی کی ایک ریاست سمجھ لیجئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جو دنیاوی عالمی مصلحتیں ہیں، اتنی بڑی قوم عرب کی جو ہے اسے بھی دشمن تو نہیں بنانا چاہتا، ان میں بھی ماڈریٹس کو چاہتا ہے کہ رہے ماڈریٹس، یہ جو ہماری جیب میں ہے، حسنی مبارک ہو، شاہ فہد ہو، جو ہماری جیب میں ہے، ورنہ یہ کہ وہاں پر اگر زیادہ ریڈیکل لوگ آ گئے تو ہمارا ویسے ہی بیڑا غرق ہوگا۔ لہذا وہ جبر کرتے رہے ان پر کہ صلح کرو کوئی نہ کوئی۔ یہ صلح کے لیے دباؤ امریکہ کا ہے، اسرائیل نہیں چاہتا صلح، دباؤ ہے امریکہ کا۔ اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، خلیج کی جنگ ختم ہوئی، بش، یہ باپ اس کا جو اب ہے بش، اس کا بڑا بش جو سینئر، اس کی پاپولیرٹی ریشو جو ہے 89% تھی اس وقت امریکہ کے اندر۔ اس نے اتنی بڑی جنگ فتح کی تھی اور چند امریکی مرے صرف، لیکن اس نے ایک موقف اختیار کیا یہود کے خلاف۔ $10 بلین منظور ہو چکے تھے، اسرائیل کو دیے جانے تھے نئے سیٹلمنٹس بنانے کے لیے اسرائیل میں۔ انہوں نے کہا یہ رقم میں ایشو نہیں کروں گا جب تک پیس پروسیس شروع نہیں کرتے۔ یہ دباؤ تھا جس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے $10 بلین کے لیے، لیکن اس کا بدلہ یہ چکایا کہ الیکشن میں ہرا دیا اسے۔ حالانکہ وہ ہیرو، فاتح، خلیج کی جنگ کا فاتح، 89% ریٹنگ، الیکشن میں 0، دباؤ تھا۔